السلام علیکم، یہ چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس ہے۔ بیجنگ اسٹوڈیوز سے اب تک کی خبروں کے ساتھ میں ہوں شاہد افراز خان۔ سب سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ چین میں بڑی متحد قومی منڈی کی تعمیر میں ابتدائی ثمرات کا حصول۔ چینی وفد امن و تعاون کے لیے اس ڈائیلاگ میں شریک ہوا۔ شینگری-لا ڈائیلاگ میں چینی وفد کے ماہرین۔ چین آبنائے تائیوان میں مسائل پیدا کرنے والے متعلقہ ممالک کی سختی سے مخالفت کرتا ہے، چینی وزارت خارجہ۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ 5 تاریخ کو چین کی ریاستی کونسل کے دفتر اطلاعات کی جانب سے ملک میں بڑی متحد قومی منڈی کی تعمیر کے حوالے سے پالیسیوں پر بریفنگ دی گئی۔ چین کے قومی کمیشن برائے ترقی و اصلاحات کے نائب سربراہ لی چھن لن نے کہا کہ پچھلے 1 سال سے بھی زیادہ عرصے میں چین کے مختلف محکموں اور علاقوں نے متعدد ایسی پالیسیوں اور اقدامات میں اصلاحات، ترمیم اور منسوخ کیا ہے جو متحد منڈی اور منصفانہ مسابقت کی راہ میں رکاوٹ بنے ہیں۔ حکومت نے جائیداد کے حقوق، منڈی تک رسائی، منصفانہ مسابقت اور کریڈٹ کو بہتر بنانے سمیت دیگر شعبوں میں معاون پالیسیوں کا ایک سلسلہ جاری کیا ہے۔ اہم شعبوں میں مثبت پیش رفت ہوئی ہے، جن میں حصص جاری کرنے کے رجسٹریشن سسٹم میں اصلاحات کا جامع نفاذ، دیہی علاقوں کی اجتماعی ملکیت کی تعمیراتی زمینوں کو مارکیٹ تک رسائی کی آزمائش اور سیکنڈ ہینڈ کاروں کے دوسرے علاقوں میں اندراج پر پابندی کی پالیسی کا مکمل خاتمہ وغیرہ شامل ہیں۔ لی چھن لن نے کہا کہ چین میں بڑی متحد قومی منڈی کی تعمیر کے حوالے سے ابتدائی ثمرات حاصل کیے گئے ہیں، جو ترقی کی توقعات کو مستحکم کرنے، مارکیٹ کو قوت محرکہ فراہم کرنے، لین دین کی لاگت کو کم کرنے اور ہموار گردش کو فروغ دینے میں مثبت کردار ادا کر رہے ہیں۔ 4 جون کو سنگاپور میں 20ویں شینگری-لا ڈائیلاگ کی اختتامی تقریب کے بعد چینی وفد کے ماہرین نے چینی اور غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ چین دنیا کے امن کی حفاظت اور عالمی برادری کے لیے مزید پبلک سیکیورٹی پروڈکٹس فراہم کرنے میں اپنے خدمات سر انجام دے رہا ہے، اور چینی وفد نے امن و تعاون کے لیے اس ڈائیلاگ میں شرکت کی ہے۔ چینی وزارت دفاع کے نمائندے تھان کیفے نے تعارف کروایا کہ اس ڈائیلاگ کے دوران چین نے منگولیا، نیوزی لینڈ، فلپائن، کمبوڈیا، ملائیشیا، جرمنی، برطانیہ، آسٹریلیا، جاپان، جنوبی کوریا، انڈونیشیا، یورپی یونین اور دیگر ممالک اور عالمی تنظیموں کے دفاعی محکموں کے سربراہان یا وفود سے 2 طرفہ ملاقاتیں کیں، اور عالمی و علاقائی صورتحال، تائیوان اور جنوبی چین کے سمندر سمیت دیگر مشترکہ تشویش کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ چینی ماہرین نے میڈیا کو چین کے گلوبل سیکیورٹی انیشیٹو کا تعارف بھی کروایا۔ 4 جون کو مشرقی تیمور کے صدر یوس ریموس ہوٹا نے 20ویں شینگری-لا ڈائیلاگ میں اپنی تقریر کے دوران کہا کہ کچھ ممالک چین کی ترقی کو خطرے کے طور پر دیکھتے ہیں، لیکن اس طرح کے خیالات قابل اعتماد نہیں ہیں۔ صدر ہوٹا کا کہنا تھا کہ اس وقت چین کا اثر و رسوخ عالمی سطح پر ہے، اور ایک عالمی طاقت کی حیثیت سے چین کے مفادات، دولت، عوام کی فلاح و بہبود اور سلامتی دنیا کے تمام ممالک کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ امریکہ اور یورپ کے لوگوں کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ دنیا بھر کے بہت سے ممالک چین کے ساتھ زیادہ سے زیادہ تعاون کیوں کر رہے ہیں۔ ہوٹا نے کہا کہ چین حقیقی طور پر بڑا ملک اور تیسری دنیا کے ان ممالک کا حقیقی دوست ہے جو کبھی مغرب سے امید رکھتے تھے، لیکن بالآخر اس سے مایوس ہو گئے۔ 2 جون کو سنگاپور میں 20ویں شینگری-لا ڈائیلاگ کا آغاز ہوا۔ اجلاس میں شریک متعدد ممالک کے نمائندوں کا کہنا تھا کہ چینی وزیر دفاع کی تقریر کے ذریعے انہیں علاقائی صورتحال، چین امریکہ تعلقات اور عالمی نظم و نسق پر چین کے موقف اور خیالات کی گہری تفہیم حاصل ہوئی ہے۔ انڈونیشیا کے سابق نائب وزیر خارجہ اور امریکہ میں انڈونیشیا کے سابق سفیر ڈینو پاڈی جلال نے کہا کہ میرے خیال میں یہ ایک بہت مفید تقریر ہے۔ مجھے یقین ہے کہ انڈونیشیا خطے میں سلامتی کو بڑھانے کے لیے چین کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ ہم اس خطے میں بیرونی طاقتوں کی مداخلت نہیں چاہتے، ہم تعاون کرنا چاہتے ہیں اور اعتماد پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ مشرقی تیمور کی وزارت دفاع کے شعبہ دفاعی پالیسی اور عالمی تعاون کے ڈائریکٹر جنرل ڈوس سانتوس نے کہا کہ بحیرہ جنوبی چین کا مسئلہ بہت غور طلب اور اہم ہے۔
ہم امید کرتے ہیں کہ بحیرہ جنوبی چین زیادہ پرامن اور محفوظ ہوگا۔ اس حوالے سے چینی وفد نے کچھ معلومات اور جوابات فراہم کیے ہیں۔ ملائیشیا پیسیفک ریسرچ سینٹر کے چیف مشیر ہو ایشان نے کہا کہ جنوب مشرقی ایشیائی ممالک امید کرتے ہیں کہ چین سلامتی کے شعبے میں زیادہ فعال کردار ادا کرے گا، اور ہم باہمی احترام کے اصول کی بنیاد پر علاقائی اور عالمی بحرانوں اور چیلنجوں کو حل کرنے کے لیے مل کر کام کر سکتے ہیں۔ آبنائے تائیوان سے امریکی جنگی جہاز کے گزرنے کے بارے میں صحافی کے سوال کے جواب میں چینی وزارت خارجہ کے ترجمان وانگ ونبن نے 5 تاریخ کو اس بات پر زور دیا کہ سچائی یہ ہے کہ امریکہ نے پہلے اشتعال انگیزی کی اور اس کے بعد چین نے اس سے قوانین اور ضوابط کے مطابق نمٹا ہے۔ چینی فوج کی جانب سے اٹھائے گئے اقدامات متعلقہ ممالک کی اشتعال انگیزیوں سے نمٹنے کے لیے ضروری اقدامات ہیں۔ یہ مکمل طور پر معقول، قانونی، محفوظ اور پیشہ ورانہ ہے۔ چین آبنائے تائیوان کے علاقے میں مسائل پیدا کرنے والے متعلقہ ممالک کی سختی سے مخالفت کرتا ہے اور قومی اقتدار اعلیٰ کی سلامتی کے ساتھ ساتھ علاقائی امن و استحکام کا مضبوطی سے تحفظ کرتا ہے۔ ایرانی بحریہ کے کمانڈر نے حال ہی میں اعلان کیا تھا کہ وہ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات سمیت دیگر خلیجی ممالک کے علاوہ پاکستان اور بھارت کے ساتھ مل کر ایک نیا بحری اتحاد تشکیل دے گا۔ اس حوالے سے چینی وزارت خارجہ کے ترجمان وانگ ونبن نے 5 تاریخ کو کہا کہ مشرق وسطیٰ کے خلیجی خطے میں امن و استحکام کو برقرار رکھنا خطے کے ممالک اور عوام کے مفاد میں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ عالمی امن کو برقرار رکھنے، عالمی معاشی ترقی کو فروغ دینے اور توانائی کی مستحکم فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے بہت اہم ہے۔ ترجمان نے کہا کہ چین علاقائی ممالک کی جانب سے اتحاد کی مضبوطی اور خود کو بہتر بنانے کی کوششوں کی حمایت کرتا ہے تاکہ اپنے مستقبل اور تقدیر کو مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں رکھا جا سکے۔ علاقائی ممالک کے اچھے دوست کی حیثیت سے چین علاقائی امن اور استحکام کے فروغ میں فعال اور تعمیری کردار ادا کرتا رہے گا۔ 3 سے 4 جون تک اوپیک سے وابستہ اور غیر وابستہ تیل پیدا کرنے والے ممالک نے ویانا میں ایک اجلاس منعقد کیا اور مذاکرات کے بعد ان ممالک کے مابین تیل کی پیداوار میں کٹوتی کا معاہدہ طے پا گیا۔ اجلاس کے بعد جاری ہونے والے بیان کے مطابق طے پانے والے پیداوار میں کٹوتی کے اس معاہدے کو سال کے آخر تک قائم رکھا جائے گا۔ یہ اتفاق رائے بھی سامنے آیا کہ اوپیک سے وابستہ اور غیر وابستہ تیل پیدا کرنے والے ممالک موجودہ پیداوار کے مقابلے میں 2024 میں تیل کی پیداوار میں تقریباً 1.4 ملین بیرل یومیہ کمی کریں گے۔ سوڈان میں عارضی جنگ بندی معاہدہ ختم ہونے کے بعد 4 جون سے متحارب فریقین کے مابین دارالحکومت کے علاقے اور دارفر کے خطے سمیت کئی مقامات پر جھڑپیں شروع ہو چکی ہیں۔ اس دوران فریقین نے بھاری ہتھیاروں کا استعمال کیا جس کے نتیجے میں کم از کم 40 شہری ہلاک ہوئے۔ دارالحکومت خرطوم میں بھی تنازعات شدت اختیار کر گئے ہیں۔ مغربی سوڈان کے دارفر ریجن کے سربراہ منی میناوے نے اعلان کیا ہے کہ اس علاقے کی 5 ریاستیں تباہی کی حالت میں داخل ہو چکی ہیں۔ انہوں نے عالمی برادری سے ہنگامی انسانی امداد فراہم کرنے کی بھی اپیل کی۔ 4 جون کو روسی صدر کے پریس سیکرٹری دمیتری پیسکوف نے روسی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ مغربی ممالک یوکرین کو مزید جدید ہتھیار فراہم کر رہے ہیں اور اگر ان کی جانب سے یوکرین کو 500 کلومیٹر اور اس سے لانگ رینج کے میزائل کی فراہمی ہوئی تو صورتحال میں مزید کشیدگی آئے گی۔ یاد رہے کہ 11 مئی کو برطانیہ نے تصدیق کی تھی کہ اس نے یوکرینی فوج کو 250 کلومیٹر سے زیادہ کی رینج کا حامل ایک کروز میزائل شیڈو آف دی اسٹارم فراہم کیا ہے۔ یوں برطانیہ یوکرین کو کروز میزائل فراہم کرنے والا پہلا ملک ہے۔ اس کے علاوہ مئی میں جرمن وزارت دفاع کے ایک نمائندے نے کہا کہ یوکرینی فریق امید کرتا ہے کہ جرمنی اسے ٹورس کروز میزائل فراہم کرے، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جرمن حکومت نے اس کا فیصلہ کیا ہے یا نہیں۔ فرانس کے صدر میکرون نے بھی یوکرین کو میزائل فراہم کرنے کا اعلان کیا۔ انہوں نے میزائل کی تفصیل نہیں ظاہر کی، لیکن ان کا کہنا تھا کہ میزائل کی رینج یوکرینی فوج کو جوابی حملے کے قابل بنانے کے لیے کافی ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔